وہ کہتی تھی من اشد منا قوہ، کہ ہے کوئی ہم سے طاقتور انسان تو بتا. حضرت ہود علیہ السلام کو کہتی تھی جب وہ ان کے پاس دین کی دعوت لے کر جاتے تھے. تو پھر اپنے رب کی بات کر اس سے ڈرا تو ان کے اوپر کیسا عذاب آیا. پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کچھ مسجد اقصیٰ کے بارے میں باتیں بتلائی تھی. یہ حالات کیوں آتے ہیں اس کی طرف متوجہ کیا تھا. یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کی، یہ سب باتیں بتلائی تھی. تو جو یہ حالات پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، یہ ہماری خود کی کمائی ہوئی ہے. جو ہمارے اعمال ہیں، جیسے ہمارے اعمال چل رہے ہیں، یہ انہی کی وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگو، جو کوئی بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہاری خود کی کمائی ہوئی ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث اعمالکم و اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پورے کے پورے ہو جاؤ، ادھورے نہیں. آج ہم اسلام کے اندر ادھورے داخل ہیں. کیا ہم اسلام کے اوپر پورا عمل کر رہے ہیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ ہرگز نہیں. ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو چل رہا ہے، دیکھا دیکھی، اس کو فالو کر رہے ہیں. ہماری شادیاں، ہمارے نکاح کس طریقے سے ہو رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کیا؟ ہرگز نہیں. کدھر جا رہی ہیں امت مسلمہ؟ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشق الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر قوم جو ہوں گی وہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والا انسان کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. یعنی جب بھوک لگتی ہے، انسان کو شدید ترین بھوک لگتی ہے تو انسان کو کھانے کے سوا کچھ نہیں سوجھتا، وہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جیسا کھانے والے کھانے کے اوپر. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا مسلمان اس وقت میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مسلمان اس وقت میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے اندر، دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوگی. آج یہی دیکھ لو ہمارے اندر موت کا ڈر ہے، دنیا کی محبت ہے. یہی ہے آج ہمارے اندر، دلوں کے اندر. دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں. کس کو فالو کر رہے ہیں؟ جو دیکھ رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. شادیاں دیکھ لو سنت کے مطابق نہیں ہے ہماری، ڈول ڈیجے بج رہے ہیں، اس کے اندر گانے بج رہے ہیں. ایسی ایسی رسومات پیدا کر دی، غیر قوموں کی، غیر مسلموں کی رسومات ہم نے شادیوں کے اندر. تو یہ کہاں سے لائے ہم؟ اور پھر ہم چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر برکت نازل فرمائے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَذَرَوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، کہ اے لوگوں جو تم گناہ کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو، علانیہ کرتے ہو، کھلم کھلا کرتے ہو، ان سے تم باز آ جاؤ، ورنہ ان قریبی اس کا ہم تمہیں بدل عطا فرما دیں گے. یعنی اس کا عذاب جلدی تمہیں دکھلا دیں گے.
آج یہی ہو رہا ہے. آج ہم کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں, آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. باطنی گناہ کر رہے ہیں, ظاہری گناہ کر رہے ہیں. ظاہری گناہ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں, باطنی گناہ ہمیں پتہ بھی نہیں, چھپ کر گناہ کر رہے ہیں. تکبر جو ہو گیا یہ بھی گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, یہ باطنی گناہ ہے. حسد ہو گیا یہ بھی باطنی گناہ ہے. اس کے پاس مال کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ تندرست ہے, میں کیوں نہیں ہوں؟ یاد رکھو, قوم عاد کے اوپر تکبر کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا. وہ تکبر کرتی تھی اپنے جسم کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے, ہم سب سے طاقتور قوم ہیں. وہ کہتی تھی من اشد منا قوہ, کہ ہے کوئی ہم سے طاقتور انسان تو بتا. حضرت ہود علیہ السلام کو کہتی تھی جب وہ ان کے پاس دین کی دعوت لے کر جاتے تھے. تو پھر اپنے رب کی بات کر اس سے ڈرا تو ان کے اوپر کیسا عذاب آیا. 7 لیال و 8 ایام, 8 رات اور 7 دنوں تک اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ ان کے سر آپس میں ٹکراتے تھے. تو تکبر کرتی تھی. آج ہم بھی کر رہے ہیں تکبر. کس کو فالو کر رہے ہیں ہم, کدھر جا رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا. ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں, ان کو اپنا ہیرو مانیں, نہ کہ دوسرے ایکٹروں کو ہیرو مانیں. ان کو فالو کر رہے ہیں ہم. جو میں کپڑا پہنتے ہیں وہ ہم پہنتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کیا نیا چلا ہے, مارکیٹ کے اندر کیا نیا آ رہا ہے, وہ ہم لائیں اور پہنیں, یہ چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا, کس طریقے سے عمل کرتے ہیں, کس طریقے سے زندگی میں اس کو اپناتے ہیں, کس طریقے سے بیٹھتے ہیں, کس طریقے سے چلتے ہیں. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا چلتا پھرتا قرآن. جب کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے, کوئی بھی سامان بناتا ہے کوئی شخص, تو پہلے خود پر آزماتا ہے اس کو. ایسے ہی مارکیٹ میں اس کو لانچ نہیں کرتا تاکہ اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے. لیکن آج ہمیں اتنا بھاری لگ رہا ہے قرآن پر عمل کرنا, حالانکہ سب سے آسان ہے قرآن پر عمل کرنا, کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر جو پیدا ہو گیا, اس وجہ سے یہ ہمیں بھاری لگ رہا ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, اپنی زندگی کو کس طریقے سے سنوارنا ہے, کس طریقے سے دیکھنا ہے. قرآن ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے, اس پر ہم عمل پیرا ہوں. جب ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے جبھی ہماری زندگی راہ راست پر آئے گی, ورنہ تو ہم دنیا کے اندر ایسے ہی جیسے آئے ویسے ہی چلے جائیں گے. کیا فائدہ پھر دنیا کے اندر ہمارا آنے کا. دنیا کے اندر ہمارا مقصد یہی ہے, دنیا کمانا نہیں ہے. دنیا کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آپ لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر, اور ایک مشکیزہ جو پانی کا ہوتا ہے وہ ٹنگا ہوا تھا. تو حضرت عمر رو پڑے اللہ کے نبی کو دیکھ کر, کیونکہ چٹائی کے نشان آپ کی کمر پر پڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی, آپ خاتم الانبیین, نبیوں کے سردار, اور آپ کا یہ حال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, میں تم سے یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ تم یہ بات کہو. اتنے عقل مند ہو کر آپ نے یہ بات کہی کہ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے, اور اللہ کے نبی نے تو اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے ایک وقت میں کھانا دینا تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں, اور دوسرے وقت میں نہیں دینا تاکہ میں تیرا صبر کروں. لیکن آج ہمیں شکر کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں بھرپیٹ کھانا مل رہا ہے, 3 4 ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں. قدر جب معلوم ہوتی, جب کوئی چیز چلی جاتی ہے
ہم سے دور چلی جاتی ہے۔ ابھی 2-3 دن پانی نہیں آیا تو قدر پانی کی جب معلوم ہوئی کہ واقعی میں پانی کی قدر ہے، صرف پینے کے لیے ہو جائے، یہ سمجھ رہے ہیں سب کے پینے کے لیے ہو جائے، نہانے کے لیے کچھ نہیں، تو قدر جب معلوم ہوتی ہے۔ جب ماں باپ ہمارے سے دور چلے جاتے ہیں، ماں باپ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جب ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، جو اصل حق ہے ان کی خدمت جب کرنی چاہیے، پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات پا جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں قدر معلوم ہوتی ہے کہ واقعی میں ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ پھر روتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں، جس طریقے سے انہوں نے گزاری، پڑھیں، علماء میں بیٹھیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن پر عمل پیرا ہوں۔ آج کل تو ہر چیز کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس طریقے سے اس کو اچھا استعمال کرو گے ایسے ہی نفع ہوگا آپ کو۔ پہلے تو بہت مشکلات پیش آتی تھی، دور دور سفر کرنا پڑتا تھا۔ دین ایسے ہی نہیں پھیلا، دین جو پھیلا ہے اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے، کیسے ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ اور آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ماں باپ کی بات ہم نہیں مانتے، ٹال مٹول کر دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ان کا تو کام بلانے کا ہی ہے۔ ان کا حق ہے آپ کے اوپر، ان کی بات ماننی چاہیے، جبھی زندگی میں کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکام ہیں زندگی میں۔ اللہ راضی، ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ پھر آپ جتنے اعمال کر لو، جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے تم حج کر لو، جتنے تم عمرے کر لو، تو وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں، اگر ماں باپ ناراض ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے آپ یہ چاہو کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ ماں باپ کو راضی کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے انہوں نے جنت پالی، دنیا ہی کے اندر ان کو ایسی ایسی بشارتیں مل گئی۔ تو ماں باپ تو بڑی ہستی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان کی ابھی وقت ہے، جن کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماتھے میں بل نہیں آنا چاہیے، اونگ تک کے اجازت نہیں ہے کہنے کی ماں باپ کو، کہ اگر وہ بلائیں اور اونگ کہے، اف کہے۔ اتنا شدید ترین قرآن کے اندر وعید آئی ہے۔ اف کے معنی عربی میں آتے، ناخون کے نیچے جو پرت ہوتی ہے ذرا سی، کبھی میل جم جاتا ہے، اس کو اف کے معنی کہتے ہیں۔ کتنا دیکھو شدید ترین ہے۔ اور آج ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، جہاں شادی ہوئی، شادی کی تو بیوی کے کہنے میں آ جاتے ہیں، ان کو دور کر دیتے ہیں اپنے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں اور قرآن کو فالو کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کو کیا ضربت علیہم الذلہ، ویسے آج ہم بھی ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اپنی آنے والے نسلوں کو سدھارنا چاہیے، پہلے خود کو پھر اپنی آنے والی نسلوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ پہلے ہمیں خود کو بچانا ہے، پھر آگے ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے، دین ان کے اندر لائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔